کے جو واقعات تاریخ میں ہوں ان میں سے ایک عقیقہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین کی ولادت ہوئی ہے 3 شعبان کو۔ 9 شعبان کو پیغمبر نے آرڈر جاری کیا ہے کہ عقیقہ کیا جائے، اور بچے کی ولادت پر مستحب ہے کہ عقیقہ کیا جائے۔ ایک آدمی نے مجھے فون کیا، کہا کہ میرے والدین نے میرا عقیقہ نہیں کیا، میری 50 سال عمر ہو گئی، تو اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مستحب کام کے لیے ٹائم لمیٹیشن بعض اوقات نہیں ہوتی، ابھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بعض اوقات یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ افواہ ہے، غلط انفارمیشن ہے کہ بچی کے لیے اور بچے کے لیے اور، نہیں، دونوں کے لیے سیم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے 2 بکرے ہیں اور بچی کے لیے 1 بکرا ہے، نہیں، دونوں کے لیے سیم کرنا مستحب ہے عقیقہ، اور یہ بچے کی حفاظت کرتا ہے، ایک قسم کا صدقہ ہوتا ہے، بچے کی ولادت پر خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے، صدقہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ پیغمبر نے جو کیا ہے عقیقہ، کیونکہ امام کی ولادت 3 ہجری کو ہوئی ہے، 3 ہجری کو 9 شعبان کو عقیقہ کیا پیغمبر گرامی نے۔ پھر 9 شعبان کے جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے 322 ہجری کو امام علیہ السلام نے توقیع لکھی ہے، کس کے لیے؟ علی ابن محمد سمری کے لیے۔ حدیث کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ حدیث میں سے ایک قسم ہوتی ہے توقیع۔ جو حدیث امام لکھ کر کے، معصوم لکھ کر کے کسی کو دیتے ہیں نا، اس کو کہا جاتا ہے توقیع۔ زبانی جو بیان ہوئی ہے وہ حدیث ہے، عام حدیث ہے، اور اگر لکھ کر امام نے کسی کو دی ہے تو اسے توقیع کہا جاتا ہے۔ توقیع عربی میں کہتے ہیں دستخط کرنے کو۔ شاید وہ جو لیٹر لکھتے تھے امام، حدیث اپنے لکھ اس کے نیچے دستخط کرتے تھے، اس لیے اس کو توقیع جو ہے وہ کہا گیا۔ ویسے عام طور پر احادیث کی 3 قسمیں جو نارمل حدیث ہوتی ہے، وہ حدیث ہے جی قولی، فعلی اور تائیدی۔ معصوم کا جو قول ہے اس کو حدیث قولی ہم کہیں گے، جو بیان ہے، جو ورڈز ہیں، جو ارشاد ہے، اس کو حدیث قولی کہیں گے۔ جو معصوم نے عمل کر کے دکھایا ہے اسے حدیث فعلی کہا جاتا ہے یا عملی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو معصوم کے سامنے کوئی کام ہوا ہے ان کے محضر میں، ان کی موجودگی میں، اور وہ خاموش رہے اور تکیے کی حالت میں بھی نہیں تھے۔ ایک دفعہ خاموشی ہوتی ہے نا تکیے کی وجہ سے، وہ نہیں ہے، تکیے کی حالت بھی نہیں تھی اور امام کے سامنے کوئی کام ہوا ہے، امام خاموش رہے ہیں، تو یہ امام کی خاموشی تائید ہے اس بات کی۔ اور کئی موارد ایسے ہیں جہاں پر خاموشی کو تائید سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر جب نکاح کے معاملے میں بچی بول نہ رہی ہو، خاموش رہے نا، تو یہ اس کی طرف سے تائید ہوتی ہے۔ سکوت ہوا اقرار ہوا، کہ اس کا خاموش رہنا اس کا اقرار کرنا ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ صرف باقرہ میں ہے، کہ ایسی بچی جس کی پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہو تو اس سے مولانا صاحب پوچھے گا کہ میں آپ کا نکاح فلاں آدمی سے پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا جی کہ اتنا مار، اور ہمارے ہاں اس کی عبارت یہ ہوتی ہے کہ فلاں بچی، فلاں کی بیٹی، کہ آپ مجھے اپنا وکیل بناتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح فلاں آدمی سے، فلاں نے فلاں سے، اتنے مار جس کا رکھا گیا ہے اس کے عوض پڑھوں، یہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح اہل سنت میں عبارت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کا نام لیا جاتا ہے، فلاں ابن فلاں بنت فلاں، کیا آپ کو فلاں آدمی، فلاں کا بیٹا، اتنے مار کے عوض میں قبول ہے یا قبول نہیں؟ وہاں پر اس طرح عبارت استعمال کی جاتی ہے، ہم اس طرح۔ اور ایک اور فرق بھی ہے شیعہ سنی میں، ہم عربی میں نکاح پڑھتے ہیں، اہل سنت اپنی زبان میں پڑھتے ہیں، اردو میں، فارسی میں یا انگلش میں وہ پڑھتے ہیں، ایجاب و قبول جاری کرتے ہیں۔ اور ایک اور فرق بھی بیان کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی نکاح میں، اہل سنت میں گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، فرض ہے۔ ہمارے یہاں طلاق میں ضروری ہے، نکاح میں ضروری نہیں، ان کے یہاں طلاق میں ضروری نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ شیعہ مذہب چاہتا ہے نکاح زیادہ ہوں، طلاقیں کم ہوں، کیونکہ وہ آدمی ہے، وہ تیار ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، عورت بھی راضی ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اب یہ نکاح گواہ ڈھونڈنے کے چکر میں جائیں گے، ممکن ہے معاملہ ہی ٹھپ ہو جائے۔ جی،
اور اس کے مقابلے میں کیا ہے، طلاق میں کہا جاتا ہے کہ گواہ ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ گواہ نہیں بننا چاہتے طلاق کے. اب اس کی منت کرے گا، اس کی سماجت کرے گا، اس کو راضی کرے گا، اتنی دیر میں ممکن ہے وہ راضی خود ہی راضی ہو جائے، معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. وہ مشہور ہے جی، میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی جی. تو اس لیے شیعہ مذہب میں کوشش ہے کہ نکاح زیادہ ہوں، طلاقیں بہت کم ہوں. وہ ایک دفعہ میٹنگ کر رہے تھے علماء کے درمیان، ہم تو میں نے کہا طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو اس کو کس طرح کنٹرول کی جائے. تو ایک عالم دین نے کہا کہ طلاق پڑھنے کی فیس بڑھا دیں تاکہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، طلاقیں رک جائیں. اور ایک دفعہ میں عملی طور پر میں نے دیکھا ہوا اس طرح، وہ ایک مومن نے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ نے میری طلاق پڑھنی. ٹھیک ہے، جس طرح ہوتا ہے نا بعض اوقات مومن آ کر کہتے ہیں فلاں آدمی مولانا صاحب آج میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے تو آپ نے جنازہ پڑھنا ہے فلاں آدمی کا جی، اس طلاق پڑھنی. ان کے بھائی نے فون کیا مجھے کہ بھائی اس کی طلاق آپ نے نہیں پڑھنی کی، تھوڑا اس کا دماغ ہلا ہوا ہے تو لہٰذا آپ نے طلاق اس کی نہیں پڑھنی. تو ہم نے ان کے بھائی کی بات مانی، اس کو ٹال دیا کہ طلاق نہیں ہو سکتی یہ وہ ہے. اب ایک اور مولانا کو انہوں نے فون کیا جو پاکستانی نہیں تھے، ان کو فون کیا کہ میری طلاق پڑھو. انہوں نے کہا کہ 3,000 کروڑ لگے گا. مولانا نے کہا نا یہ تھوڑا مینٹلی ڈسٹرب تھا، لیکن اتنا ڈسٹرب نہیں کہ پیسے کو نہ سمجھے نا جی. جس طرح شیخ چلی والا مسئلہ ہو گیا، وہ دیا نا پنچکی پہ آٹا پہ سوانے کے لیے شیخ چلی، تو دوسری کی بوری سے اپنی بوری میں دانے ڈال رہا تھا، کیا کہتے ہیں گندم ڈال رہا تھا. تو کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میرا دماغ تھوڑا سا ہلا ہوا ہے نا. کہا ہلا ہوا تو اپنی بوری سے دوسری بوری میں ڈالو نا. اس نے کہا اتنا بھی ہلا ہوا نہیں ہے، اس کا دماغ ہلا ہوا تھا. تو مولانا نے کہا 3,000 کروڑ لگے گا تو تب طلاق پڑ جائے. اس نے کہا 3,000 نہیں ہو سکتا، 500 میں ہو سکتا. مولانا نے کہا نہیں ہو سکتا. اب یہ ہوا، دیکھیں نا یہ چیز باعث بنی، تھوڑا اس کا دماغ ہلا ہوا تھا لیکن پیسوں کو سمجھتا تھا کہ پیسے جو ہے جلدی سے نہیں نکالنے چاہیے، کنٹرول سے نکالنا چاہیے، اس پر کنٹرول ہونا چاہیے، ہر کسی کو ویسے ہی نہیں دینے. اب اس نے کہا 500، مولانا نے کہا نہیں 3,000. اس کی بنیاد پر رک گیا کہ اب پیسے اکٹھے کروں گا پھر بیوی کو طلاق دوں. اور اس میں ٹائم لگ گیا 1 مہینہ اس کے پیسے. اب پیسے اکٹھے ہو گئے لیکن اب موڈ چینج ہو گیا اور اس کی طلاق رک گئی. اور اس کے بھائی نے مجھے 2 دن بعد فوٹو بھیجا کہ یہ دونوں ریسٹورنٹ پہ میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں، دیکھو نا آپ نے طلاق نہیں پڑھی تو ان کی صلح ہوگی آپس. یعنی اگر وہ مولانا صاحب 3,000 کی ڈیمانڈ نہ کرتے تو مسئلہ خراب ہو جاتا. بس یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ بعض اوقات کچھ ایسے کام ممکن آپ کی نیت وہ نہ ہو کہ لالچ کی نیت نہ ہو، صرف ایک آدمی کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی ڈیمانڈ آپ کرتے ہیں جس سے وہ رک جاتا ہے تو اس میں بھی اجر اور ثواب پایا جاتا ہے. لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ مولانا کی کیا نیت تھی. جی 3,000 جنہوں نے مانگے ہیں ان کی اپنی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں، 15 شعبان کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ولادت ہوئی. اور امام علیہ السلام کی ولادت ایک بابرکت ہے اور ایسی ہستی کی ولادت ہوئی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے پیشن گوئی کی ہیں، آئمہ نے پیشن گوئی کی ہیں. امام جعفر صادق نے بتایا، امام باقر علیہ السلام نے بتایا، اور ہر امام نے آتے ہوئے بشارت دی ہے کس کی؟ امام زمانہ کی آنے کی. اور امام زمانہ سے متعلق 2 بحثیں ہیں. ایک بحث یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک منجی نے آنا ہے، ایک نجات دہندے نے آنا ہے، ایک ایسی ہستی نے آنا ہے جو عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گی. یہ ایک ٹاپک ہے. اس ٹاپک پر کسی کا اختلاف نہیں، نہ شیعہ کا اختلاف، نہ سنی کا، نہ ہندو کا، نہ بدھ مت کا، نہ جیانزم رکھنے والوں، کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہر مذہب کے اپنے انداز میں کہہ رہا ہے کہ ایک منجی نے آنا ہے. اب جب اسلام میں آ جاتے ہیں تو شیعہ سنی کے اس پر اتفاق ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ امام مہدی پیغمبر کی اولاد میں سے ہوں گے، بی فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے. اس پر بھی شیعہ سنی کا اتفاق ہے. اختلاف کہاں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے، وہ پردہ غائب میں ہے اور ظہور کریں گے. اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی ولادت ہونی ہے. یہاں پر اختلاف.
اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جو امام مہدی آئیں گے یہ ظلم کو ختم کریں گے، ناانصافی کو ختم کریں گے، اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ بس جب اتفاق ہے اس بات پر کہ امام مہدی نے آنا ہے، امام مہدی آئیں گے، پھر ایک اور فرق شیعہ اور سنی میں آ جاتا ہے کہ وہ اس چیز سے لاپرواہ ہیں۔ امام مہدی آئیں گے، یہ آئیں گے، اب آئیں گے، انہوں نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، امام مہدی کا رویہ کیا ہوگا، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، امام مہدی آئیں گے ان کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ اہل سنت کے بارے میں بالکل خاموش ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے، ان کے آنے کے لیے تیاری کیا ہونا ضروری ہے، ان کے جانثار ہوں گے، ان کو فالو کرنے والے ہوں گے، اور ہمیں بھی خواہش کرنی چاہیے کہ خدایا ہمیں ان کے جانثاروں میں سے قرار دے۔ اور پھر اس سے آگے بات پڑتی ہے کہ آیا اسے دعا کرنے کافی ہے کہ ہم دعا کریں کہ ہمیں خدایا امام کے جانثاروں میں سے قرار دے، من انصاری والمستشہدین بین یدیہ۔ دعا کرنا کافی نہیں ہے۔ جس طرح عام معاملات میں دعا کو آخر میں رکھا گیا ہے، پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے، پہلے آپ نے سٹرگل کرنی ہے، دعا سے صرف معاملہ نہیں چلے گا۔ جب سٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تو شیعہ کا یہ نعرہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے سٹرگل کرنی ہے، تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی سٹرگل کر رہے ہیں، کتنی آمادگی ہم میں، کتنی تیاری ہم میں پائی جاتی ہے۔ ایک تصور کریں، اپنے آپ کو لے جائیں امیر المومنین کے زمانے میں، کہ امیر المومنین ہے، وہاں ان کے ارد گرد افراد ہیں، کچھ ہیں جو سخت مخالف ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پیروکار ہیں امیر المومنین کے، لیکن امیر المومنین کی بات کو 100% نہیں مانتے، کچھ ایسے ہیں جو جانثار ہیں، جن کو امیر المومنین کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کو کہتے ہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جاتے ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ جنگ میں کود جائیں کود جاتے ہیں، جن کو روک لیتے ہیں روک جاتے ہیں۔ 3 کیٹیگریاں اس زمانے میں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ لوگ اپنے زمانے میں اپنے امام کے موجودگی میں رہ رہے تھے، ان کے زمانے میں رہ رہے تھے، اور ان کی یہ 3 کیٹیگریاں تھیں۔ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں اپنے زمانے کے امام، اپنے جو زمانے کے امام ان کی نسبت؟ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتے، ان کی باتیں نہیں ہو رہی، وہ آ جاتے ہیں فرنٹ لائن میں، مخالف میں۔ اب وہ ہم جو اپنے آپ کو محب کہہ رہے ہیں، شیعہ کہہ رہے ہیں، ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، اہل بیت کو فالو کرتے ہیں، تو ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں؟ آیا مالک اشتر کی کیٹیگری میں، حبیب ابن مظاہر کی کیٹیگری میں ہیں، ابو رافع کی کیٹیگری میں ہیں، ابو ذر غفاری کی کیٹیگری میں ہیں؟ کہنے والے سارے کہیں گے کہ ابو ذر غفاری، لیکن آیا ابو ذر غفاری کی طرح ہم اہل بیت کی خاطر، ان کی محبت کی خاطر جلاوطنی کاٹنے کے لیے تیار ہیں، سختی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ایسا تیار ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، تو ہم صحیح فالوور ہیں اہل بیت کے۔ ورنہ کوفے والے بھی سارے کہہ رہے تھے کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، تو خط لکھ دیے انہوں نے، ہم خط لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہمیں، جی انہوں نے خط لکھ دیے، لیکن جو خط انہوں نے لکھے ان پر وہ پابند نہ رہے۔ خط تو لکھ دیے جذبات میں آ کر کے، لیکن اس خطوں کی جو قیمت ادا کرنی تھی وہ ادا نہ کر سکے۔ لیکن انہی میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے قیمت ادا کی، حبیب بن مظاہر، عابس شاکری، مسلم بن اوسجہ، ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے خط لکھا، لیکن خط کی قربانی دی، اس کی قیمت ادا کی۔ بس ہم نے بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کس منزل پر ہے۔ اگر کسی لو منزل پر ہیں تو اپنے آپ کو اوپر لانے کی کوشش کریں، اگر درمیان میں ہے پھر بھی اوپر لانے کی کوشش کریں، اوپر والی منزل میں ہے تو مزید اپنے آپ کو پختہ کریں۔ اور بال کر کئی لوگ تھے اہل بیت سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، لیکن آخر دم تک اس پہ نہیں رہ سکے۔ طلحہ اور زبیر ان کی مشہور میں سے مثال ہے کہ اتنی قربانیاں انہوں نے اہل بیت کے لیے دی، لیکن اس میں آگے نہ بڑھ سکے۔ اتنی قربانی دی اہل بیت کے لیے کہ امام علی نے جب تلوار اٹھائی ہے زبیر کی تو فرمانے لگے افسوس ہے یہ تلوار میرے مقابلے میں آ گئی،
حالانکہ یہ وہ تلوار تھی جو میرے مولا و آقا رسول اللہ کے چہرے سے غبار غم دور کیا کرتی تھی. جب بھی میرے مولا آقا رسول اللہ پریشان ہوتے تھے یہ تلوار سامنے آ جاتی تھی اور پریشانی کو خوشی میں تبدیل کیا کرتی تھی یہ تلوار زبیر کی. لیکن آج میرے مقابلے میں بس اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ خاتمہ بالخیر ہو، عاقبت بخیر ہو. 20 شعبان کو جو واقعات ان واقعات میں سے عبد الرحمن بن ملجم کا کوفے میں آنا ہے 40 ہجری کو. 20 شعبان کو آیا اور اس نے 19 شعبان کو کارروائی کی ہے، یعنی 1 مہینے سے وہاں پلان کر رہا تھا کتام کے ساتھ مل کر کے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس کی مزید تفصیلات آپ کے گوش گزار کریں گے کہ یہ جب آیا 20 شعبان کو تو یہ کیا کرتا رہا ہے 19 رمضان تک، اس کے درمیان کی کیا ایکٹیویٹیز کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد